بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے، خودی ہے زندہ تو دریائے بے کراں تیرا، تیرے فراق میں مستر ہے موجے نیل و فرات۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شرف الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مصلی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سا نہیں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اس جان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 589 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لقب سعدی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں ہی حاصل کی اور پھر حصول علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد میں آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور تاریخ، قانون، سائنس اور اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے بہت سارے ملکوں کی سیاحت کی، چنانچہ آپ نے شام، مصر، عراق وغیرہ کی سیر کی اور وہاں کے علماء اور فنکاروں سے ملاقاتیں کی۔ بغداد میں آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور کسب فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ ایک جہادی گروہ میں شامل ہو کر آپ جہاد فرماتے رہے، جو صلیبی فوجوں سے جنگ کر رہا تھا۔ آپ نے جنگیں لڑی اور صلیبی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جنگی قیدی بن گئے اور 7 سال اسی طرح قید و بند میں گزر گئے۔ بعد میں حکومت نے تاوان ادا کیا تو آپ کو رہائی ملی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ بیت المقدس چلے گئے اور وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ 20 برس کی طویل مسافت کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر اپنے آبائی وطن ایران واپس آ گئے، جہاں ان کو اپنے پرانے ساتھیوں کی رفاقت میسر آئی۔ خراسان میں ان کی ملاقات ایک ترکی امیر سے ہوئی، جن سے بہت جلد گہری دوستی ہو گئی۔ وہ شیخ سعدی کو اپنے ساتھ سندھ لے گئے، جہاں ان کو ایک روحانی شخصیت پیر صاحب سے ملنے کا موقع ملا، جو صوفی شیخ عثمان مروندی کے پیروکار تھے۔ اس سفر میں وہ بر صغیر بھی آئے اور وسطی ایشیا کے ممالک کی سیر بھی کی اور منگول حملوں سے بچنے والے مسلمانوں سے ملاقات کی۔ اس نے شیخ سعدی کو اپنے آپ مدعو کیا۔ شیخ سعدی جو ثقافتوں کی رنگا رنگی کے شائق تھے، انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور دہلی اور گجرات جا کر بھی رہے۔ اس سفر میں ان کو سومناتھ کے تاریخی مندر کی سیر کا بھی موقع ملا۔ دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے فقر و درویشی سے خاص لگاؤ تھا اور اسی لگاؤ کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور انہی کی صحبت میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے تقریباً 14 حج پاک پیادہ کیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کو سیر و سیاحت سے خاص لگاؤ تھا اور اس کے لیے آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی شان و شوکت بھی دیکھی اور پھر اسے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے کم و بیش اپنی زندگی 30 برس سیاحت کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت آموز حکایات پر مبنی 2 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ایک کا نام ہے گلستان سعدی، جو کہ نثر میں ہے، اور دوسری کتاب ہے بوستان سعدی، جو کہ نظم میں ہے، اور دونوں کتابیں فارسی زبان میں ہیں۔ ان حکایات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واقعات اور اپنے ساتھ سیاحت کے دوران پیش آنے والے واقعات کو نصیحت آمیز انداز میں بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور کارنامہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام شیراز میں بسر کی ہے اور 102 برس کی عمر میں 691 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیراز میں ہی ایک پہاڑی مقام پر مدفون کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔